بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم تفصیلی طور پر غزوہ خندق کے بارے میں ذکر کریں گے کہ یہ غزوہ دشمنان اسلام نے کس خوش فہمی میں لڑنا چاہا، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کتنی بڑی فوج تیار کی، خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا، حیدر کرار مولا علی شیر خدا نے کس طاقتور اور مکہ میں دہشت کی علامت سورما کو مسلمانوں پر طنز کرنے پر مقابلہ کیا اور اسے جہنم واصل کیا، اور کس عظیم خاتون نے تنہا مسلمان خواتین اور بچوں کی جان بچائی اور دشمن ان سے دہشت زدہ ہو گیا۔ اسلامی روشنی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ غزوہ احد کی عارضی شکست کے بعد ابو سفیان اور قریش، یہودی اور عرب کے دیگر بت پرست قبائل کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ شاید مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، اب موقع اچھا ہے مسلمانوں پر ایک بڑا حملہ کر کے ان کا اس علاقے سے صفایا کر دیا جائے۔ اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم نے غزوہ احد میں بدر کی شکست کا بدلہ لے لیا ہے، لیکن پھر بھی وہ جانتے تھے کہ اسلام مدینے میں اب بھی ترقی کر رہا ہے، اور ان کا اصل مقصد یعنی اسلام کی اشاعت کو روکنا پورا نہیں ہوا، اس لیے وہ حسد کے مارے جل رہے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کا اثر و رسوخ مدینے سے نکل کر دور دور تک پھیل گیا تھا، جس کی وجہ سے شام، مصر اور عراق جانے والے تجارتی راستوں میں ان کا اختیار تھا، اور قریش کو بہت مالی نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا تھا۔ شوال ذی القعدہ 5 ہجری میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے جنگ کی ٹھانی۔ ان سب کے درمیان طے پایا کہ مل جل کر اسلام کو ختم کیا جائے۔ اس سلسلے میں پہلا معاہدہ قریش کے سردار ابو سفیان اور مدینہ سے نکالے جانے والے یہودی قبیلہ بنی نذیر کے درمیان ہوا۔ اس کے بعد بنی نذیر کے نمائندے نجد روانہ ہوئے اور وہاں کے مشرک قبائل غطفان اور بنی سلیم کو 1 سال تک خیبر کا محصول دے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا۔ اسلام کے خلاف اس اتحاد کو قرآن نے احزاب کا نام دیا ہے۔ ان میں ابو سفیان کی قیادت میں 4000 پیدل فوجی، 300 گھوڑ سوار اور 1500 کے قریب شتر سوار شامل تھے۔ دوسری بڑی طاقت قبیلہ غطفان کی تھی، جس کے 1000 سوار انینا کی قیادت میں تھے۔ اس کے علاوہ بنی مرحا کے 400، بنی شجاع کے 700 اور کچھ دیگر قبائل کے افراد شامل تھے۔ مجموعی طور پر تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی، جو اس زمانے میں اس علاقے کے لحاظ سے ایک انتہائی بڑی فوجی طاقت تھی۔ یہ فوج تیار ہو کر ابو سفیان کی قیادت میں فروری یا مارچ سن 627 عیسوی میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ روانہ ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کی سازش اور تیاریوں کا علم ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورے کے لیے بلایا۔ اتنی بڑی تعداد کے مقابلے میں کھلے میدان میں لڑنا بہت مشکل تھا، اس لیے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کہ شہر کے گرد خندق کھود کر اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ عربوں کے لیے یہ ایک نئی بات تھی، اصل میں یہ ایرانیوں کا طریقہ تھا۔ خندق کھودنے کی عرب میں یہ پہلی مثال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز سے اتفاق فرمایا اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ شہر کے گرد چکر لگا کر فوجی اہمیت کے مقامات کا جائزہ لیا۔ آخر طے پایا کہ عورتوں، بچوں، مویشیوں اور قیمتی سامان وغیرہ کو گڑھیوں اور چھوٹے چھوٹے قلعوں میں منتقل کر دیا جائے، جو مدینے میں بکثرت تھے۔ اس طرح مدینے کے 3 اطراف میں باغات اور محلے تھے، جن کی حد بندی دیواروں سے کی جاتی تھی۔ اس طرح دشمن کے اس طرف سے حملے کا خطرہ نہیں تھا، صرف شمالی حصے کوہ عبیدہ اور کوہ راتج کے درمیان میں سے حملہ ہو سکتا تھا، اس لیے وہاں نیم دائرہ نما خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چنانچہ خندق کی تعمیر شروع ہو گئی۔ اس کی کھدائی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت سب لوگ شریک ہوئے۔ اس دوران میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نہایت جوش و خروش سے کام کرتے رہے
اور اسی وجہ سے انصار کہنے لگے کہ سلیمان ہم میں سے ہیں، اور مہاجرین کہنے لگے کہ سلیمان ہم میں سے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان میرے اہل بیت سے ہیں۔ کھدائی کے دوران میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بڑا سفید پتھر آ گیا جو ان سے اور دوسرے ساتھیوں سے نہ ٹوٹا۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور کلہاڑی کی ضرب لگائی، ایک بجلی سی چمکی اور پتھر کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر بلند کی۔ دوسری اور تیسری ضرب پر بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ ہر دفعہ بجلی سے چمکنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر کیوں بلند کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جب پہلی دفعہ بجلی چمکی تو میں نے یمن اور صنعا کے محلوں کو کھلتے دیکھا۔ دوسری مرتبہ بجلی چمکنے پر میں نے شام و مغرب کے کاخائے سرخ کو فتح ہوتے دیکھا، اور جب تیسری بار بجلی چمکی تو میں نے دیکھا کہ کاخائے کسرا میری امت کے ہاتھوں تسخیر ہو جائیں گے۔ 20 دن میں خندق مکمل ہو گئی، جو تقریباً 5 کلومیٹر لمبی تھی، 5 ہاتھ گہری تھی اور اتنی چوڑی تھی کہ ایک گھڑ سوار جسل لگا کر بھی پار نہ کر سکتا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 3000 کے قریب تھی۔ جو 15 سال سے بڑے تھے وہ جنگ میں حصہ لے سکتے تھے۔ خندق کھودنے کے 3 روز بعد دشمن کی فوج مدینہ پہنچ گئی اور خندق دیکھ کر مجبوراً رک گئی۔ ان کی بڑی فوج اس خندق کی وجہ سے ناکارہ ہو کر رہ گئی۔ کئی دن تک ان کے سپاہی خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ کچھ دن کے بعد عمرو ابن عبدود کی قیادت میں 5 سواروں عمرو بن عبدود، اکرمہ بن ابو جہل، زرار بن الخطاب، نوفل بن عبداللہ اور ابی بن وہب نے خندق کو ایک کم چوڑی جگہ سے پار کر لیا۔ عمرو بن عبدود عرب کا مشہور سورما تھا اور اس کی دہشت سے لوگ کانپتے تھے۔ اس نے سپاہ اسلام کو للکار کر جنت کا مذاق بناتے ہوئے کہا کہ اے جنت کے دعوے داروں کہاں ہو؟ کیا کوئی ہے جسے میں جنت کو روانہ کر دوں یا وہ مجھے دوزخ میں بھیج دے؟ وہ بار بار اپنی بات کو دہراتا رہا اور طنز کرتا رہا۔ آخر کار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کے شر کو ہمارے سروں سے دور کر دے۔ مولا علی شیر خدا نے تلوار پر ہاتھ جماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا میں۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری اور پھر تیسری دفعہ پوچھا۔ تینوں دفعہ مولا علی شیر خدا ہی تیار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا امامہ اور تلوار مبارک عطا کی اور فرمایا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ علی شیر خدا میدان میں نکل آئے۔ ایک سخت جنگ شروع ہوئی جس کے دوران میں گرد و غبار چھا گیا اور پھر نعرے تکبیر کی آواز آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم علی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ عمرو بن عبدود کے قتل کی دہشت اتنی تھی کہ اس کے باقی ساتھی فوراً فرار ہونے لگے۔ نوفل بن عبداللہ فرار ہوتے وقت خندق میں گر گیا، جسے نیچے اتر کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا۔ باقی فرار ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز خندق علی کی ضرب تمام جنس و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ مساک مدینہ کی رو سے بنی قریظہ کے یہود اس بات کے پابند تھے کہ مدینہ پر حملے کی صورت میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ شروع میں تو انہوں نے کچھ تعاون کیا، لیکن اپنی غدارانہ فطرت پر اتر کر ابو سفیان کے لالچ میں آ کر غداری کرنے لگے اور مسلمانوں کو ایک سخت آزمائش میں ڈال دیا۔ مسلمان اس غداری کی وجہ سے اندر اور باہر دونوں اطراف مشکل صورتحال سے دوچار ہو چکے تھے۔ یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں سے مقابلہ آسان نہیں ہے تو ایک دن وہ ان گڑھیوں کی طرف گئے جہاں مسلمان عورتیں اور بچے تھے، تاکہ وہ جائزہ لے سکیں کہ ان پر کیسے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہودی حالات کا جائزہ لینے کے لیے گڑھی میں اترا۔ اتفاق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے
उसे देख लिया। वो एक बड़ा लकड़ी का लठ लेकर आईं और इसके सर पर दे मारा, जिससे वो वहीं मर गया। आपने इसका सर काट कर बाहर फेंक दिया, जिससे यहूदी खौफजदा हो गए। वो समझे कि शायद यहाँ भी कुछ फौज मौजूद है। इस तरह वो हमला करने से बाज रहे। बनी करीज़ा की बदअहदी पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र और तदबीर से काम लिया। तकरीबन 200 आदमियों का एक दस्ता उनके मुकाबले के लिए मखसूस कर लिया था, ताकि बवक्ते ज़रूरत इन अंदरूनी दुश्मनों से निपटा जा सके। जंग के दौरान नईम बिन मसूद कबीला गुतफान के सरदार थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए हाजिर हुए और आपसे अर्ज करने लगे कि वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, लेकिन इस बात का अभी किसी को इल्म नहीं था। अंदरूनी दुश्मन से जान छुड़ाने की एक सूरत ये थी कि इनको आपस में बदगुमान कर दिया जाए। चनाचा इस हिकमत अमली पर अमल किया गया। नईम बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो ने बनु करीज़ा से कहा कि कुरैश की फतह यकीनी नहीं है। अगर तुमने इनका साथ दिया और उसी दौरान वो मुहासरा उठाकर चले गए तो तुम तन्हा मुसलमानों का मुकाबला ना कर सकोगे। इसलिए जमानत के तौर पर उनके कुछ आदमियों को तलब कर लो। दूसरी तरफ कुरैश तक ये बात पहुंचाई कि बनु करीज़ा मुसलमानों से मिले हुए हैं और किसी बहाने तुम्हारे सरदारों को बुलाकर मुसलमानों के हवाले करना चाहते हैं। अब बनु करीज़ा ने जब कुछ सरदार बतौर जमानत तलब किए तो उन्हें नईम बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो की बात सच लगी। इस तरह इनमें बेइतमादी की फजा फैल गई। जब मुहासरा तूल पकड़ गया तो बनी करीज़ा, कुरैश, गुतफान और दूसरे कबाइल में इख्तलाफात नमूदार होना शुरू हो गए और बददिली फैल गई। एक दूसरे के बारे में बदगुमानी पैदा हो गई और ऐसे लोग सामने आने लगे जो जंग जारी रखने के हामी नहीं थे। इन इख्तलाफात ने उन्हें आपस में ही मसरूफ रखा, यहाँ तक कि अल्लाह की मदद आ गई। एक रात शदीद और सर्द आंधी चली, जिसने मुशरिकीन के खैमों को उखाड़ फेंका और इनकी रोशनियां बुझा दी। शदीद गर्दो गुबार से फजा तारीक हो गई। मुशरिकीन ने फरार होने को तरजीह दी और मक्का की तरफ फरार हो गए। 22 ज़िलक़द बुध के दिन तक लश्कर कुफार में से कोई भी बाकी ना रहा और शदीद माली और जानी नुकसान के बाद इनके हाथ कुछ ना आया। जब इस बात की तस्दीक कर ली गई कि दुश्मन नामुराद शिकस्त खाकर लौट गया है, तब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुजाहिदीन को इजाज़त दे दी कि महाज को छोड़कर अपने अपने घरों को चले जाएं। इस जंग के बाद बनी करीज़ा का अंजाम क्या हुआ, इंशाअल्लाह किसी वीडियो में इसका भी जिक्र करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह खैरा।